السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین کرام، ہمارے اللہ کا، ہمارے خالق کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ جب ہم نے آنکھ کھولی، ہم دنیا میں آئے تو ہم نے اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھا، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ آپ خوش نصیب ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ ہم نے آنکھ کھولی ہے تو ہمارے والد گرامی نے، ہماری والدہ نے ہمیں یہ سب سے پہلے کہا، آپ بیٹا کہیں اللہ۔ پھر جب تھوڑی سی زبان کی گرہ کھلی تو فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا نام اور لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں۔ یہ ہمیں خوشی ہے کہ جس مالک نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم نے شرک نہیں دیکھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج تک ہم نے نہ اپنے والدین کو، نہ بھائیوں کو، نہ رشتہ داروں کو شرک کرتے نہیں دیکھا۔ جہاں تک ہماری رسائی ہے، جہاں تک ہمارے تعلقات ملاقات ہیں، وہاں تک مشرک کوئی نہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اس کی ساری ذریت کو جنت کے لیے پیدا کیا کہ یہ جنت میں رہے۔ آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان حوا علیہ السلام جنت میں تھے، پھل کھا رہے تھے، عیش کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو شیطان نے پھسلا دیا، انہوں نے ایک دانہ چکھ لیا، ابھی کھایا نہیں، چکھائیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جنت کا لباس اتر گیا اور آخر جنت سے نکالے دنیا میں آ گئے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تیری نافرمانی کر دی، مجھے معاف کر دے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ معافی تجھ سے مانگنی ہے، مجھے طریقہ بھی سکھانا، کیسے معافی مانگوں، کس طرح میں کہوں اللہ مجھے معاف کر دے اور تو مجھے معاف کر دے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ اللہ نے فرمایا، میرے آدم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے آدم تو اس طرح یہ دعا کر، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام فرمایا، یا اللہ اگر تو نے معاف کر دیا ہے پھر دوبارہ اس جنت میں۔ فرمایا ٹھیک ہے، جنت دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ میں تیرے اوپر راضی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے جنت دوں گا لیکن اب کچھ وقت یہاں ٹھہرو۔ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام سے نسل انسانی پیدا فرمائی، اور آج جو ان کی اولاد ہے ان میں کئی ممالک ہیں، جن ملکوں کا مجھے نہیں پتا، سارے ملک، چند ملک بھی مجھے یاد نہیں ہیں، اتنے ملک ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ ابھی تک پوری دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں اور کتنے غیر اسلامی ملک ہیں، مجھے یہ بھی پتا نہیں۔ سامعین کرام، آج اختلاف ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، شہروں کے اندر، گھروں کے اندر، قصبوں کے اندر، محلوں کے اندر، ملکوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہے۔ کیوں ہے؟ کہ جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی کی تو پھر جھگڑے ہی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ جھگڑوں سے، لڑائیوں سے اور خرافات سے پوری دنیا کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنے گھر کو اگر پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی بات مان لیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات مانیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر میں ہیں، سب سے پہلے ابتدا ہم نے اپنے گھر سے کرنی ہے۔ اپنے گھر میں ہم نے قرآن اور حدیث کو نافذ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ ایک گھر ہے، اس گھر میں قرآن نافذ ہو جائے، صبح سے شام تک ہماری خوشی، ہماری غمی، ہر تہوار وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزرے۔ پھر ہم کوشش کریں ہمارا دایاں پڑوسی،
پھر ہم کوشش کریں اپنا سامنے والا پڑوسی، پھر ہم کوشش کریں بائیں والا پڑوسی، پھر ہم کوشش کریں پیچھے والا پڑوسی، 4 پڑوسی جو ہمارے دیوار میں شامل ہیں، ہم سائے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ہم ان کو دعوت دیں کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی بات ماننی ہے۔ اور پھر یہ زبانی کلامی نہیں، دعویٰ یہ ہو کہ ہمارے سامنے قرآن ہو اور اس کا ترجمہ ہو، حدیث ہو اور اس کا ترجمہ ہو، ہم نماز پڑھیں جو حدیث میں ہے وہ دیکھیں، ہر عمل کو، جو بھی عمل ہم نے کرنا ہے نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے، طریقہ رسول اللہ کا، اس پر ہم محنت کریں گے۔ اگر ہم کرتے کرتے ایک محلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ایک محلہ نہیں، محلے سارے، پھر ایک شہر، پھر ایک کیا ہے تحصیل، پھر ایک ضلع، پھر اسی طرح پورا پاکستان، اگر اس پر ہم محنت شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ ہمارا سارا ملک جو ہے، سب جو ہے وہ ایثار اور قربانی کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم جن کی مثالیں دیتے ہیں وہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتنی تربیت کی، وہ ایک دوسرے کے اوپر بھی اپنی جان کو پیش کرنے والے تھے، قربان کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو ایک ترجیح دینے والے تھے۔ ایک میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ میری گفتگو چھوٹی ہو لیکن بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک غزوہ کے اندر جہاد میں 3 زخمی ہوئے، ایک نے آواز دی کہ مجھے پانی دو، سننے والے نے جلدی ایک برتن لیا، اس میں پانی لیا کہ اس کو ضرورت ہے، اس کے قریب آیا کہ یہ پانی پیو، دوسری طرف سے آواز آ گئی مجھے پانی دو، اس نے کہا مجھے چھوڑو، یہ جو ابھی آواز آئی اس طرف لے جاؤ، حالانکہ پہلے اس نے پانی مانگا ہے۔ وہ اس کی طرف گیا تو ایک اور طرف آواز آ گئی مجھے پانی دو، اس نے کہا چھوڑیں مجھے چھوڑیں، یہ جو آواز آ رہی ہے اس کو پہلے پانی پلاؤ، میری خیر ہے۔ وہ جب تیسرے کے پاس گئے نا پانی دینے کے لیے تو وہ شہید ہو گیا، پہلے کے پاس ہے، تینوں شہید ہو گئے، تینوں نے پانی خود نہیں پیا، دوسروں کو کھا دو، پیالہ ویسے کا ویسے، اور تینوں اللہ ذوالجلال کے پاس چلے گئے۔ اب دیکھیں کہ آخری وقت ایک گھونٹ پانی پینے سے زندگی بچ سکتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کو پیش کر دیا، لیکن یہ کہ یہ گھونٹ پانی میں نہیں میرا بھائی پیے۔ جہاں پر اتنا ایمان مضبوط ہو جائے وہاں کوئی کسی کا مال کھاتا ہے، کوئی کسی کی زمین کھاتا ہے، کوئی کسی کی چوری کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اب دوسری تجارت کی مثال دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ کا شہر ہے، کپڑے کا بازار ہے، ایک جناب بندہ کپڑے کی دکان میں بیٹھ جاتا ہے، باقی بھی مارکیٹ کھل جاتی ہے، ایک کپڑے والا جناب صحابی جس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، گاہک آتا ہے، اس سے کپڑا لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس نے پیسے لیے، اپنا ناشتہ جو بھی ہے اس وقت کے حساب سے تیار کیا، اس نے ناشتہ کر لیا، دوبارہ ایک اور آ گیا کپڑے لینے کے لیے۔ اب دیکھیں جو گاہک ہوتے ہیں نا، پیسے تو انہوں نے دینا ہے، چیز لینی ہے، لیکن ان کو ایک اعتماد ہوتا ہے، دکاندار کی ایک زبان ہوتی ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے، وہ اخلاق جو ہے انسان کو کھینچ کر بار بار لاتا ہے۔ دکانیں تو اور بھی کافی، کپڑا ساری مارکیٹ میں پڑا ہے۔ دوبارہ ایک آ گیا، کہنے لگا یہ کپڑا چاہیے۔ کون سا کپڑا چاہیے؟ فلاں کپڑا۔ اس کو کپڑا دکھایا، اس نے کپڑا چیک کیا، کوالٹی چیک کی، ریٹ۔ اس نے کہا ایک بات کروں؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تو نے یہ کپڑا لینا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کپڑا بھی یہی، کوالٹی بھی یہی، ریٹ بھی یہی، وہ میرے سامنے دکاندار ہے، آپ اس سے لے لیں۔ اس نے کہا بھائی آپ کس لیے بیٹھے دکان میں؟ آپ کپڑا سیل کرنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے؟ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میں ابھی میرے پاس ایک گاہک آیا ہے، میں نے اس کو کپڑا دیا ہے اور مجھے ناشتے کے پیسے اللہ نے دیے، میں نے ابھی ناشتہ کیا، میں فارغ ہو گیا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جو میرا بھائی ہے نا دکان پر، وہ ابھی سے فارغ بیٹھا ہے، اس کے پاس گاہک نہیں آیا اور اس نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو کپڑا اس سے خرید لیں تاکہ وہ بھی میرا بھائی ناشتہ کر لے۔ میرے بھائیوں، جب ہم دکان والے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اس طرح ایثار اور قربانی کی مثالیں پیش کریں گے تو ہمارے دل میں نفاق، کدورت، نفرت، غیبت یہ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کا نام لیا ہے لیکن ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے حدیث مصطفیٰ کا نام لیا ہے، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نام کے مسلمان ہیں، عملی میدان میں کمزور ہیں۔ میرے ایک بھائی ہیں دبئی سے، تو وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے قبول فرما،
جب اللہ آپ کو اپنے دین کے لیے قبول کریں گے، پھر قبولیت جب اللہ کی ہوگی، پھر اللہ آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ نماز پڑھیں گے، جو بھی اعمال کریں گے سنت کے مطابق کریں گے، پھر آپ کے اندر ایسا دل اللہ تعالیٰ دل آپ کا اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کر دیں گے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ نیکی کریں گے، آپ ایثار اور قربانی والا جذبہ رکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرا یہ پیغام ہے آپ تک، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا پیغام آپ جتنے واٹس ایپ نمبر آپ کے موبائل میں ہیں وہاں آپ شیئر کریں، کہ اگر ہم امن اور سکون، اتفاق، اتحاد چاہتے ہیں تو ہم قرآن پر اور حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور یقین کریں جتنے مسلک ہیں، کسی مسلک کے پاس آپ جائیں تو آپ ان سے کہیں کہ آپ دین کہاں سے لیتے ہیں، وہ کہیں گے قرآن اور حدیث سے، تو آپ آگے سے کہیں تو یہ تو مبارک ہو آپ پر، ہمیں بھی مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ اگر قرآن اور حدیث سے دین لینا ہے، جو بھی ہمارا عمل ہے آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کی دلیل آپ قرآن سے دے دیں، قرآن سے اور حدیث سے دے دیں، مل جائے تو ہم کر لیں گے، اگر نہ ملے تو آپ بھی چھوڑ دیں، تو ہم بھی اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو جو رسول اللہ کا طریقہ ہمارے سامنے آ جائے تو وہ ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، قرآن اور حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے دین ہے، اگر اس پر ہم مضبوط ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک طاقت بن جائیں گے۔ آج پوری دنیا کے پورے مسلمان وہ کیا ہیں، مالدار بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، ایٹمی قوت بھی ہے، لیکن پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا قرآن اور حدیث پر صحیح عمل نہیں ہے۔ اگر صحیح قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو پھر مسلمان یہ ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید پھیلائی، ہر گھر تک، ہر بندے کو پیغام لا الہ الا اللہ، اتنا پیغام عام کیا کہ سارے مکے والے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی اتنا لا الہ الا اللہ کا یہ دعوت اتنی پھیل رہی ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ سارا مکہ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بن جائے۔ پھر کیا کریں؟ سارے سردار، مکے کے 12 سردار جمع ہو گئے، کہنے لگے کوئی ایسا طریقہ کریں جس طریقے سے یہ دعوت جو ہے رک جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس دعوت کو پوری دنیا تک، قیامت تک زندہ رکھنا تھا۔ مشرق اس دین کو، اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سارے سردار جمع ہو کر کہتے ہیں تدبیر، پلان بنا رہے ہیں، اس کو قید کریں، اس کو قتل کریں، اس کو جلا وطن کریں۔ اب ان کی مجلس میں جو ہے نا شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا، اس نے کہا یہ جو قید کرنے والا مسئلہ یہ بھی ٹھیک نہیں، جلا وطن کرنے والا، یہ قتل کرنے والا ٹھیک ہے۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا، مل کر ایسا حملہ کریں، سارے سردار، 12 قبیلے، 12 سردار مل کر اپنی تلوار کو نعوذ باللہ اس محمد کے خون سے رنگ دیں، سب کی تلوار میں خون ہو، تاکہ سب کہیں کہ سب نے اس کو نعوذ باللہ قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ پھر جب سارے قبیلے ان کے سردار ملوث ہوں گے تو پھر بدلہ کسی سے نہیں لیا جائے گا، سب بچ جائیں گے۔ زمین پر یہ پروگرام ہو رہا ہے، سارے کافر، ان کے سردار شیطان سمیت، ابلیس سمیت جمع ہیں۔ اللہ آسمان پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں میرے حبیب یہ دنیا ساری تجھے مارنے پر آ جائے، پر میں نے تو یہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ حکم دے دیا ہے، میرا یہ حکم جاری ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کوئی شہید نہیں کر سکے گا، تجھے کوئی مار نہیں سکے گا، اور جو دین میں نے تجھے دیا ہے یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ سارے کافر مر جائیں گے، یہ سارے مشرک مر جائیں گے، یہ ذلیل ہوں گے، لیکن میرے محمد تجھے میں عزت عطا کروں گا۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ مکہ چھوڑیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، جہاں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، بچپنا وہاں پر، کاروبار وہاں پر، شادی وہاں پر، فرمایا یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول نے ہجرت کی، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔
کون سی شخصیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی ہے میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا ہے۔ فرمایا ایک ابو بکر ہیں، اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، اللہ دے گے۔ مدینہ منورہ میں تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر پھر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اقتدار اور طاقت عطا فرمائی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مرکز مدینہ بنا دیا۔ ابتدا قباء میں مسجد بنائی، پھر مدینہ میں مسجد نبوی بنائی، پھر وہاں سے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ان کی محنت سے دین پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا قرآن تھا اور رہنمائی رسول اللہ کی تھی۔ تو میرے بھائیو، آج ہم پوری دنیا پر غالب ہونا چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث کا اپنے سینوں پر اپنے گھروں پر نفاذ کر دیں، پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کا نفاذ ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔